بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے. کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان انسان سے ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا. خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے ٹکرائے. جب ظلم و ستم حد سے بڑھے، تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ہمیں ایک بہت ہی اہم حکم ارشاد فرما رہے ہیں. اور وہ حکم یہ ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تمہارا اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل لوگوں تک پہنچا دو. یعنی جس چیز کی تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو پورا ادا کر دو. اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ بندہ جس کے اندر
امانت داری نہیں ہے، آنیسٹی نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا ہونے کے لیے اپنے آپ کو امانت دار بنانا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز امانت آئی ہے تو اس امانت کو اس جگہ پر لگانا یہ آپ کے ذمے لازم ہے۔ اگر اس میں آپ کوتاہی کرتے ہیں تو آپ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہیں، آپ مخلوق خدا کے ہاں بھی مجرم ہیں۔ اور یہ امانت انسان کو تو انسان رہا، یہ تو زمین بھی امانت کا پاس رکھتی ہے۔ روح المعانی کے اندر، تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ بغداد کے اندر اگر لوگ کہیں سفر پہ جاتے ہوئے کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا تو چند لوگ اکٹھے ہو کر زمین کے پاس آتے، گڑھا کھودتے قبر کی طرح، اور آ کر اپنی میت کو اس گڑھے میں رکھتے اور دعا کرتے، کہتے کہ یہ میت ہم زمین میں امانت کے طور پر رکھ رہے ہیں، ہم 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد آ کر یہاں سے نکالیں گے اور اپنے علاقے میں لے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وجدوہ کما وضعوہ، 2 سال کے بعد بھی آتے، 3 سال کے بعد بھی آتے، اسی طرح پاتے جس طرح انہوں نے اپنی میت کو رکھا تھا۔ یعنی زمین بھی امانت کا پاس رکھتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک آدمی شکار کے لیے کسی جانور کو تیار کرتا ہے، مثلا آج کل شکار کے لیے کتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ سب سے حریص مخلوق ہے، اور اس مخلوق کو بھی اگر اس کا مالک یہ سمجھا دیتا ہے کہ یہ شکار تم نے پکڑ کر میرے لیے لانا ہے، تو وہ اپنے شکار کی تلاش کے لیے جب نکلتا ہے، اس کو بھی پتا ہے اس کے اندر گوشت ہے، میری مرغوب چیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جانور جا کر اپنی اس مخلوق کو پکڑتا ہے، اس شکار کو پکڑتا ہے اور اپنے مالک کے لیے امانت ہے اس کے پاس لا کر اس کو کما حقہ رکھ دیتا ہے۔ یعنی ایک کتا بھی اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ اس کے اندر امانت میں خیانت کرنے کا تصور نہیں ہے کہ وہ اپنی امانت میں جو اس کے مالک نے اس کے ذمے لگائی ہے اس کے اندر کچھ خیانت کر دے۔ تو پھر امانت جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملتی ہے یا لوگوں کی طرف سے ہمیں جو امانتیں ملتی ہیں، ان امانتوں کا پاس کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ اس چیز کا خیال ہمیں رکھنا ہے کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو رب العالمین نے تمام مخلوقات کا سردار ہونے کا اعزاز عطا کیا ہے کہ ہم تمام مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور اگر انسان بھی ان مخلوقات سے بھی گر جائے اور امانت کا خیال نہ کرنے والا ہو تو پھر یہ دنیا کے ہاں بھی مجرم ہوگا، یہ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہوگا۔ تو حدیث پاک میں ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی قابل اعتبار نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ امانت کو آپ تبدیل بھی نہیں کر سکتے، استعمال تو بہت دور کی بات، یعنی جس طرح آپ کو دیا گیا، یہاں تک کہ اگر کسی کپڑے میں لپیٹ کر وہ امانت دی گئی ہے اس کپڑے کو بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اتنی سختی ہے اس معاملے میں۔ آپ کو اسی طرح اس امانت کو رکھنا ہوگا اور امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا ہوگا، یہ آپ کے ذمہ لازم ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ہمیں اس کی تاکید کی گئی کہ تم اپنی امانتوں کا خیال کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ امانت کو اس کے اہل لوگوں تک پہنچا دو۔ اور حدیث پاک کے اندر جو منافق کی 3 علامتیں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں، تم کسی کو پہچاننا چاہو کہ یہ منافق ہے یا یہ مسلمان ہے تو اس کے لیے میرے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ سب سے پہلی نشانی اس میں سے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، سمجھ لو یہ آدمی منافق ہے۔ اگر اس کے اندر صداقت نہیں ہے، اس کی زبان سچ نہیں بولتی، جھوٹ بولتی ہے، تو ایسا آدمی ایمان والا نہیں ہے، منافقین کی لائن میں کھڑا ہے۔ اور دوسری چیز جو حدیث پاک میں بتائی گئی
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. فرمایا یہ بھی انسان ایماندار نہیں ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، فرمایا کہ جب اس کو کوئی امانت دی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے. فرمایا یہ بھی انسان ایماندار نہیں. اور دوسری وفی روایت وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں مسلمان ہوں. اور یہاں تک بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، وَصَلَّى وَصَامَ، اگرچہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، اور وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور یہ گمان کرتا ہو کہ میں تو مسلمان ہوں. فرمایا اس کے گمان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر یہ نشانیاں اس میں پائی جا رہی ہیں تو وہ انسان مسلمانوں کے دائرے سے نکل کر منافقین کی فہرست میں چلا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ایمان والوں کی نشانیوں میں سے میرے محبوب نے جو 3 نشانیاں بتائی ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان امانت دار ہو. اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت کے اندر وہ خیانت کا مرتکب نہ ہو، بلکہ اس امانت کو کما حق ہو اسی طرح ادا کرے جس طرح اس کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اگر وہ اس امانت کے اندر خیانت کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر وہ انسان اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم. تو انسان سے اللہ نے کیا ایک عہد لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا اللہ نے. اور وہ عہد کیا تھا؟ عالم ارواح کے اندر اللہ نے ایک عہد انسانوں سے لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے، وہاں پر یہ مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، یہ تو آج ہم نے اپنی تفریقیں تقسیمیں کر لی نا. وہاں پر سب نے یہی کہا الستُ بربکم قالوا بلا. جب اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے. لیکن اس کے بعد پھر اپنی اس تقسیم کے اندر آ کر اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ کے اس عہد کو فراموش کر بیٹھے. رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، میں نے آسمانوں پر اپنی امانت کو پیش کیا، والارض اور زمین پر پیش کیا، والجبال اور پہاڑوں پر پیش کیا. فرمایا فابین ان یحملنہا، انہوں نے میری امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گئے. واشفقن، قرآن کہتا ہے کہ وہ امانت اٹھانے سے ڈر گئے. واشفقن منہا، اور وہ ڈر گئے اس سے. فرمایا وحملھا الانسان، اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا. وحملھا الانسان، اور پھر رب العالمین خود ارشاد فرما رہے انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا، نادان تھا. نادانی میں یہ بوجھ اٹھا بیٹھا، نادانی میں اٹھا بیٹھا. آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اٹھا لیا. مفسرین نے اب امانت کی بہت سی تفاصیل لکھی ہے، جن میں سے ایک تفصیل یہ ہے کہ یہ زندگی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے. یہ زندگی میری اور آپ کے پاس اور میرے پاس یہ اللہ کی امانت ہے. اس کو ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے. یہ مالک کی دی ہوئی زندگی ہے، اس کو مالک کے دیے ہوئے حکموں کے مطابق ہی استعمال کرنا ہوگا. اگر اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر اس زندگی کو گزاریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی، یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. تو امانت کو ادا کرنا، اور امانت کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ میں تمہیں یہ زندگی دے رہا ہوں اور اس کے اندر تمہیں نیکی اور برائی کا اختیار دیا جا رہا ہے. تم چاہو من شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے. لیکن یاد رکھنا جو ایمان لائے گا، جو میری مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرے گا، میں اس کی زندگی کی قدر کروں گا، میں اس کو اس کا اجر عطا کروں گا. اور جو اس سے ہٹ کر زندگی میری نافرمانی میں گزارے گا، فرمایا کہ وہ میرے غضب کا مستحق ہوگا. اب رب العالمین نے ہم سے جو عہد لیا تو ہمارے پاس یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اور اس امانت میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنی اس امانت کی پاسداری کر رہے ہیں اور ہم کتنی اس کی خیانت کر رہے ہیں. یہ آنکھ رب العالمین کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے. رب العالمین نے یہ ایک سرکاری مشینری ہمیں دی ہے. اس مشینری کو جیسے مرضی استعمال کرو، جیسے مرضی اس آنکھ کا استعمال کرو. یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ انسان کی یہ آنکھوں کی بینائی جانے کا اندیشہ ہو جائے، انسان اپنی پوری زندگی کی دولت داؤ پہ لگا دیتا ہے.
میری ساری دولت لگ جائے، میری آنکھوں کی نعمت بچ جائے میرے پاس، اور یہ نعمت رب العالمین نے دی اور یہ اس کی امانت ہے، تو اس نے کیا کہا، اس آنکھ کو جیسے مرضی استعمال کرو، مگر چند جگہوں پر اس کو استعمال نہیں کرنا، غلط دیکھنا نہیں ہے اس آنکھ سے، آنکھ کا استعمال غلط نہیں کرنا، صحیح استعمال کرنا ہے۔ اور انسان جب غلط استعمال کرتا ہے تو وہ مالک کیا کہتے ہیں، وہ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، وہ مالک تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ جس مالک نے یہ آنکھیں دی ہیں اس مالک نے کہا یہ آنکھیں میری امانت ہیں، اور یہ تم آنکھوں کو جب غلط جگہ پہ ڈالو گے تو تم میری امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے۔ اور رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اب جس نے وہ امانت دی وہ خود ہماری امانت کو نظر میں رکھے ہوئے اور یہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں۔ اب انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو امانت داری سے ادا کر رہا ہوں یا اس میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ کان رب العالمین کی دی ہوئی امانت، اب اس کانوں سے جو مرضی استعمال کرو، جیسے مرضی سنو، قرآن سنو، حق کی بات سنو، خیر کی بات سنو، لیکن چند چیزوں کے سننے سے منع کر دیا، موسیقی کو سننا چھوڑ دو، غیبت کو سننا چھوڑ دو، تم گالم گلوچ سننا چھوڑ دو، تم غلط چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت ہے، اگر کان کو غلط استعمال کرتے ہیں یہ امانت میں خیانت۔ زبان یہ مالک کائنات کی دی ہوئی امانت، اور اگر اس امانت میں تھوڑی سی خیانت کے ہم مرتکب ہوتے ہیں ہم مجرم ہیں۔ اور اگر یہی انسان، خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ بدن ہمارا ہے ہی نہیں، انسان کا یہ بدن اپنا ہے ہی نہیں، یہ تو مالک کی امانت ہے، اور انسان اس کو اگر اپنی مرضی سے ختم کرتا ہے تو گویا اس مالک کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو خودکشی کو حرام قرار دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے یار میرا خون تمہارے لیے حلال ہے، لکھ کے دے دیتا ہے، تب بھی وہ اس آدمی کے لیے خون حلال نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ یہ تو اس چیز کا مالک ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہے اور وہ کہتا ہے جا یار یہ چیز میں نے تجھے دی، اس کو تو سارے پکڑ لیں گے، بھائی یہ تیری چیز ہے ہی نہیں، تو اس کو کیسے دے رہا ہے؟ تو یہ جسم ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے خادم خاص تھے، ان کی اہلیہ تھی، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی یہ صحابیاں ہیں۔ تو ایک دن ان کے خامد کام پر گئے ہوئے تھے، بیٹا ان کا بیمار تھا، ابو عمیر اس کا نام تھا، اور وہ بیمار تھا۔ شام کو جب کام سے تھکے ہوئے واپس آئے، روزے کی حالت میں تھے، آ کر بیوی سے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ بیوی نے جب دیکھا کہ اگر میں اپنے خامد کو اب بتا دوں گی کہ میرا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، یہ تو پریشان ہو جائے گا، یہ تو پریشانی کے اندر مبتلا ہو کر افطاری بھی نہیں کرے گا، یہ تو پریشان ہو جائے گا۔ جب آئے انہوں نے کہا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ آرام میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے خامد کو بٹھایا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، جب افطاری کر لی، مکمل طور پہ آرام کر لیا، تو اس کے بعد اپنے خامد سے پوچھنے لگی کہ اگر کوئی انسان کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، قیمتی چیز، اور دے کر کہتا ہے کہ یہ چیز تم سنبھال کر رکھنا، اور وہ چیز بھی بڑی قیمتی ہے، اور وہ جب کچھ دیر کے بعد، کچھ سالوں کے بعد آ کر وہ اپنی چیز کا مطالبہ کرے، تو کیا اس کو وہ چیز دے دینی چاہیے یا روک لینی چاہیے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس کو وہ چیز فوراً ادا کر دینی چاہیے، یہ تو خیانت ہے کہ ہم اس کی چیز کو اپنے پاس روک لیں، ہمیں اسے اپنی چیز کو واپس کر دینا چاہیے۔ تو اسی وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ پھر وہ مالک نے ایک امانت مجھے اور آپ کو دی تھی وہ واپس بلا لی ہے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کے بیٹے کا اب یہ خبر بتانے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ ایک دم ہل گئے کہ یہ کیسی خبر مجھے کس انداز سے سنائی۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس جا کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ میرے آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کر دعا دی اس پر کہ اللہ تمہاری اس زندگی میں اور اس رات میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ اور پھر اللہ نے میرے محبوب کی دعا کی برکت سے، اور وہ ان کا ایسا خوبصورت انداز تھا اللہ کی امانت کو واپس کرنے کا، دیکھیں وہ جانی تو تھی
لیکن اس امانت کو اللہ کے سپرد کرنا جب خوش دلی سے ہوگا کہ مالک تیری امانت تھی، میں نے تیرے سپرد کر دی، میں نے تیری چیز تو تیرے حوالے کر دیا، اس انداز سے جب سپرد کیا تو اللہ رب العزت بھی اس پر خوش ہوئے اور اللہ کے پیارے حبیب بھی اس پر خوش ہوئے۔ اور پھر میرے آقا کی دعا کا اثر، وہ ایک صحابی رسول پھر اس کا نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے اس کے بعد ان کو 9 بیٹے عطا کیے، اور 9 کے 9 بیٹے قرآن کے حافظ بھی تھے، دین کے عالم بھی تھے۔ اللہ نے میرے محبوب کی دعا کو اتنی تاثیر دی کہ پھر ان کو اللہ نے 9 بیٹے عطا کیے اس کے بعد، اور وہ 9 کے 9 بیٹے قرآن کے حافظ بھی ہیں اور دین کے عالم بھی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے امانت کو صحیح معنوں میں ادا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے امانت جو ہمیں دی ہے، ہمیں اس امانت کو ادا کر۔ اور ایک امانت دوسری جو علماء نے لکھی ہے، فرمایا کہ یہ جو امانت اللہ نے پیش کی تھی وہ ایک امانت ان میں قرآن پاک بھی ہے، اور یہ امانت جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے سپرد کی ہے، جب اپنے پیارے حبیب کے سپرد کی ہے تو امانت ایسے انداز سے سپرد کی کہ جب میرے محبوب کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، میرے محبوب پر سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ جلملانے لگتا تھا، اتنا بوجھ تھا اس امانت کا، اور اس کو میرے محبوب نے اپنے قلب اطہر پر برداشت کیا، اور پھر اس کو برداشت کرنے کے بعد امت کے اندر اس کو تقسیم کیا۔ وہ سارا بوجھ جتنا اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے اپنے قلب اطہر پر، اپنے سینہ مبارک پر برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد یہ امت تک وہ امانت پہنچائی۔ تو یہ امانت کا خیال رکھنا، اس کی حکم اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ہمیں دیا گیا، اور ہمیں اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ساری کی ساری امانت کے طور پر دی۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، تمہارے زبان، اور یہ ساری چیزیں تمہاری امانت ہے تمہارے پاس، اللہ رب العزت ان کے بارے میں تم سے پوچھیں گے، تم سے سوال کیا جائے گا، اور جب تم ان کا استعمال صحیح کرو گے تو گویا تم اپنی امانت کو صحیح معنوں میں ادا کر رہے ہو۔ اور ہمارے پاس اولاد، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ اولاد کی تربیت نہ کرنا یہ بھی ہمارے لیے پکڑ کا باعث ہو جائے گا، اور یہ بھی ہمارے لیے وبال کا باعث بن جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو اس مالک کی امانتیں ہیں ہمارے پاس، ان کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق نصیب